بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اصغر اور میرے ساتھ ہے حضرت بھائی۔ آج میرے ساتھ ریئیکشن کے لیے آیا ہے اور اسپیشل کزن ہے۔ آج ہم اسپیشل ریئیکشن دینے والے ہیں آئی ایس آئی پاکستان کے بارے میں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور معلوماتی ویڈیو ہے، آپ لوگ یقیناً بھی انجوائے کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔ السلام علیکم دوستو، آپ ایک منٹ کے لیے اس ویڈیو کو پاز کر کے ذرا سوچئے کہ موبائل فون، انٹرنیٹ، سیٹلائٹ، بہترین اسلحہ، ڈرونز، دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA یا پھر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI نے کیسے پیچھے چھوڑ دیا؟ یقیناً کچھ تو خاص ہے ہمارے گمنام سپاہیوں میں جو بڑوں کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور ہم سب کی فخر ہمارے گمنام سپاہیوں کے کچھ کارناموں کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ اگر آپ ان گمنام سپاہیوں سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، ایک اسرائیلی جو بہت کامیاب جاسوس تھا اور بہت سے ملکوں میں کامیاب جاسوسی کر چکا تھا کو پاکستان میں کسی خفیہ مشن پر بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا۔ وہ ایک عربی بزنس مین احمد کے نام سے براستہ دبئی پاکستان پہنچا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب وہ پاکستان آنے لگا تو اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا اور ڈسکس کے بعد طے پایا کہ جاسوس کو اس کی مطلوبہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے۔ اسرائیل کی کم گو مگر انتہائی تجربہ کار آفیسر سے ملاقات کر کے مطلوبہ گرانٹ کے لیے کہا گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کو اپنے اس جاسوس پر بڑا ناز تھا اور وہ خوشی خوشی اس کی تیاری میں لگ گیا۔ جب وہ جاسوس ایک عربی بزنس مین کے روپ میں پاکستان پہنچا تو پاکستان میں وزیر دفاع کی ہدایت کے مطابق اپنے مطلوبہ افراد کو ملنے میں دیر نہ کی اور جو کام اس نے ہفتے میں کرنا تھا 3 دن میں مکمل ہو گیا اور وہ واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ دن 1:30 پر وہ لاہور ایئرپورٹ پر داخل ہوا، اپنی کاغذی کارروائی مکمل کر کے کسی کو فون پر کہا، مبارک ہو، میں کامیاب ہو گیا اور آج میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ جہاز پر سوار ہوا، جہاز رن وے پر پہنچا۔ جب رن وے پر اڑان بھرنے کے لیے سیدھا ہوا تو اچانک جہاز رک گیا۔ پتہ چلا کہ جہاز میں کوئی خرابی ہے، لہٰذا جہاز کی پرواز میں 1 گھنٹے کی تاخیر ہو گئی۔ ادھر ایک اور روپوش منزلوں کا مسافر اسرائیل سے نکلا، بہت سے دفاعی راز ساتھ لیے اور سیدھا براستہ دبئی پاکستان پہنچ گیا۔ ایک طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا، اس میں سے جہاز کو ٹھیک کرنے والا میکینک اترا اور سیدھا جا کے خراب جہاز کی سیٹ نمبر 4 پہ بیٹھے اسرائیلی کو اٹھایا اور پوچھا، مجھے جانتے ہو؟ اسرائیلی جاسوس کی منہ سے بے اختیار آواز نکلی، مسٹر ڈیوڈ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں جو اسرائیل میں وزارت دفاع میں اہم منصب پر برجمان تھا، لیکن اصل میں میرا تعلق ISI سے ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم پاکستان آؤ؟ اسرائیلی جاسوس اپنا سا منہ بنائے ان کے ساتھ جہاز سے اترنے لگا۔ ISI انٹر سروس انٹیلیجنس کا مخفف ہے۔ اس سے پہلے انٹیلیجنس بیورو یعنی IB اور ملٹری انٹیلیجنس یعنی MI کا قیام عمل میں آیا تھا۔ وہ دونوں ادارے بھی بہت اچھے سے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جب سے ISI بنی ہے دنیا بھر میں اس کے چرچے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہاں پر قدرتی طور پر بھی طوفان آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ISI کا کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک کبوتر کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، اس کے بعد غباروں کو جاسوسی کے الزام میں اپنے تحویل میں لیا گیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ISI کا دنیا میں کتنا خوف پھیل چکا ہے۔ حال ہی میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ اور پاکستانی خفیہ ایجنسی کے سربراہ اسد درانی نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے
رو کے سربراہ امرجیت سنگھ دولت کہتے ہیں کہ اگر ISI اتنی مؤثر تنظیم نہ ہوتی تو ہر روز انڈیا میں اس پر الزام نہیں لگ رہا ہوتا۔ جب بھی انڈیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کا الزام سیدھا ISI پر لگتا ہے۔ یہ دنیا بھر کی تمام خفیہ ایجنسیوں میں سے سب سے دلچسپ ایجنسی ہے۔ مجھ سے ماضی میں ایک پاکستانی ٹی وی چینل نے ISI کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ اگر میں اس کا سربراہ بن جاؤں تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ اسد درانی اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اعزاز صرف ISI کے پاس ہے کہ آج تک کسی جاسوس نے اپنی ہمدردیاں نہیں بدلی اور نہ ہی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ چلیے ایک اور واقعہ آپ کو ISI کے بارے میں سناتے ہیں۔ یہ 26 جون 1979 کی بات ہے۔ کہوٹہ لیبارٹریز کی حفاظت پر مامور ISI کے جوانوں نے علاقے میں 2 غیر ملکیوں کو کار میں ادھر ادھر حرکت کرتے دیکھا۔ وہ اپنے کیمروں سے ارد گرد کے مناظر کی تصاویر کھینچ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جوانوں کی چٹی حس جاگ پڑی۔ کہوٹہ لیبارٹریز میں پاکستانی سائنسدان اور انجینئرز رازدارانہ طور پر ایٹم بم بنانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اس بم کی تیاری سے قومی دفاع انتہائی مضبوط ہو جاتا اور دشمن جرأت نہ کرتا کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ قدرتاً یہ انتہائی حساس معاملہ تھا۔ بھارت اور اسرائیل کے علاوہ دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیاں بھی پاکستانی ایٹم بم کو تردد کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی یہی خواہش تھی کہ ایک اسلامی ملک ایٹمی طاقت نہ بننے پائے۔ ISI کے جوان اس سارے پس منظر سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دفاع وطن سے متعلق حساس ترین مقام پر 2 غیر ملکیوں کو منڈلاتے دیکھا تو چکنا ہو گئے۔ انہوں نے موقع پاتے ہی انہیں جا پکڑا اور پوچھ گچھ کرنے لگے۔ لیو گور ریسس فرانس کا سفیر تھا، دوسرا فرانسیسی سفارت خانے کا فرسٹ آفیسر نکلا۔ بعد میں تفتیش سے یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں فرانسیسی امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ایجنٹ تھے۔ CIA نے ان کے خدمات اس لیے حاصل کی تھی تاکہ کہوٹہ لیبارٹریز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تصویری معلومات حاصل کر سکے۔ ISI کے جوانوں نے حاضر دماغی اور دلیری سے کام کرتے ہوئے دشمن کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ دوستو، ہمارے یہ گمنام سپاہی جو نہ تو کسی اخبار میں آتے ہیں اور نہ ہی ٹی وی اسکرین پر ان کے کارناموں کا ذکر ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی حفاظت کی خاطر کسی بھی مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ کبھی بیچ بازار میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں کسی نشے کے روپ میں اپنے ملک کی حفاظت کرتے پھریں گے، یا پھر تپتی دھوپ میں بھیڑ بکریاں چرا رہے ہوں گے۔ یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے لیکن آپ ان کو پہچان نہیں پائیں گے۔ آپ نے جاسوس کلبھوشن یادو کے بارے میں تو سنا ہوگا، جس کو حال ہی میں پاکستان کے گمنام سپاہیوں نے گرفتار کر کے اس سے سچ اگلوا لیا۔ وہ 14 سال تک بھارتی بحریہ میں خدمات سر انجام دیتا رہا اور 2003 میں اسے رو کے لیے ڈپوٹیشن پر تعینات کر دیا گیا تھا۔ دستاویزات کے مطابق کلبھوشن کی ریٹائرمنٹ 2022 میں بطور نیوی کمانڈر ہونا تھی۔ 2003 میں کلبھوشن نے فرضی نام سے جعلی پاسپورٹ بنایا جس میں اس کا نام حسین مبارک پٹیل تھا اور ایرانی شہر چاہ بہار میں سرمایہ کاری کی آڑ میں جاسوسی نیٹ ورک قائم کر لیا۔ کلبھوشن اسی کوڈ نام مبارک حسین پٹیل کے ذریعے کراچی کے کئی دورے بھی کر چکا ہے۔ کلبھوشن نے ویڈیو میں پوری دنیا کے سامنے یہ اعتراف کیا تھا کہ را بلوچ لبریشن کی کارروائیوں میں پوری طرح ملوث ہے اور اسے سی پیک منصوبہ سبوتاژ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ کلبھوشن نے گوادر اور پسنی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ کلبھوشن کو گرفتار کرنا ہمارے گمنام سپاہیوں کا ایسا کارنامہ ہے جس کے بعد اب کوئی را کا ایجنٹ پاکستان میں جاسوسی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ جی دوستو، یہ ویڈیو بہت سارے گمنام سپاہی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے کمنٹ میں ایک جملہ ضرور تحریر کیجئے۔ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی بناؤں؟ اگر اس ویڈیو کو 500 لائکس مل گئے تو میں اس کا پارٹ 2 بھی بناؤں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انٹرسٹنگ ویڈیو تھا، کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا، بہت زبردست۔ کیا کیا کام کرتے ہیں عیسائی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بالکل پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں پاکستان کے عیسائی کو ہمارا سلام ہے یار۔
بہت ہی خطرناک کام اسرائیل سے یہاں آ کے اس کو پکڑ کے پھر اسرائیل کے وزیر دفاع وہ بھی بھائی ایسائی، یہ کچھ کم بات تو نہیں ہے نا، وزیر دفاع بننا وہ بھی اسرائیل کی ایسی حکومت کی. پاکستان کی ماشاء اللہ عیسائی بہت تیز ہے، دنیا کے عیسائی زبردست اس لیے تو نمبر 1 کہتے ہیں، ورنہ تو بالکل اس لیے تو نمبر 1 انڈیا میں ہر وقت اس کی دنیا میں اس کی چرچا ہے، بہت قدر ہے. تو جی دوستو، مزید اچھے اور ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں اور آل نوٹیفیکیشن سلیکٹ کریں تاکہ ہم کل پھر نیکسٹ ایسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.